اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی آسان لیکن بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہے، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، خاص طور پر ان لوگوں کی جو ایک تو سٹوڈنٹس کی، جو مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے یا کالج یا یونیورسٹی اسکول کسی بھی لیول کا سٹوڈنٹ ہے اور کسی بھی سبجیکٹ کا، اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو نوکری کے لیے انٹرویوز دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں یا کوئی کامیابی کا وظیفہ بتا دیں کہ ہم نے جاب کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے یا ہم نے جاب کے لیے انٹرویو دیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے، اور جو ویزے کے لیے انٹرویو دیا جاتا ہے باہر کے ملک کا یا یورپ سائڈ کا، جو مائگریشن کے لیے یا کسی بھی حوالے سے انٹرویو آپ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ جو آج کا عمل ہے سورہ اخلاص کا ان سب چیزوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ 5 نمازوں کے ساتھ کرنے والا وظیفہ ہے، لیکن ہے بہت آسان، آپ کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور یہ پاورفل بہت ہے۔ یقین رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ یقین ہی بہت سخت ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، صحیح طریقے سے ادائیگی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب جیسے آپ نے عمل فجر کی نماز سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ کو جس ٹائم پر بھی یہ عمل شروع کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہے، تو آپ نے فجر کی نماز پوری ادا کر لینی ہے۔ پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو ذکر اذکار کرنے اس سے آپ فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کر لینی ہے۔ ان میں سے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، ان میں سے جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے اسپیشل دعا کریں، خاص نیت یعنی کہ ایک قسم کی آپ نے کرنی ہے کہ آپ اس کو کس لیے کرنے جا رہے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ہر بار سورہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ اس کی سورہ اخلاص کی جو تعداد ہے وہ ہے 16 مرتبہ، یعنی 16 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ اور 16 مرتبہ سورہ اخلاص اور 16 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور یہ اسی طرح سے یہ عمل جو ہے آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلی نماز کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور باقی تمام جو یعنی کہ دن کا عمل ہے وہ سیم اسی طرح سے ہوگا، ہر نماز کے بعد، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، مغرب کے ساتھ اور عشاء کے، لیکن پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل کریں گے، اور ناغہ نہیں کرنا۔ آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا رزلٹ آ نہیں جاتا، یا آپ انٹرویو دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور اس کو کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور جو لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ہی آسان ہوگا۔ جو لوگ عادی نہیں ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ اپنی نماز کی عادت بنائیں، اور باقی درود شریف جو ہے اس کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کی تلاوت کو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری آزمائشوں سے نکل آئیں گے، بہت ساری فضیلتیں، رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو میرے علاوہ، تو اپنے لیے بھی خود دعا کیا کریں، اسی میں بہتری ہے اور بھلائی ہے۔ تو مجھے اب لیلا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔